أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. جی صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ آپ تمام کو ابدالآباد اپنے حفظ و امان میں رکھے. کل ہم نے جس سبق کی شروعات کی تھی احکام تفخیم اور ترقیق کی، اس میں بہت ساری باتیں ہم پڑھ چکے تھے. ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ تفخیم کے معنی کیا ہوتے ہیں، ترقیق کے معنی کیا ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ تفخیم کہتے ہیں حروف کو پر پڑھنا، حروف کو موٹا پڑھنے کو ہم تفخیم کہتے ہیں، اور جس حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو ہم مفخم کہتے ہیں. بہت سارے حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، جب ہم کہیں حروف تو مفخمہ کہیں گے، کسی ایک حرف کے لیے کہیں گے تو حرف مفخم. اس کے برعکس جو حرف باریک پڑھا جاتا ہے اس کو ہم مرقق یا مرققہ کہتے ہیں، اور باریک پڑھے جانے والے عمل کا نام ترقیق ہے، یعنی حرف کو باریک پڑھنا. جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کل بھی بتایا گیا کہ ہم انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں. استعلا جس کے معنی ہوتے ہیں جزر لسان، بلندی چاہے. آپ کی جو زبان کا ابتدائی حصہ ہے وہ اوپر چڑھ جائے ان 7 حروف کی ادائیگی کے وقت. خذ صدغت قد، یہ 7 حروف. ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں مستفعلہ ہیں، اور مستفعلہ میں سے 3 حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ کچھ کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ وہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک. تو مستفعلہ والے حروف میں سے 3 حروف کون سے ہیں؟ الف، لام اور را. تو گویا کہ جب ہم آپ سے سوال کریں یا آپ سے سوال کیا جائے کہ تفخیم و ترقیق کے اعتبار سے حروف کو ہم کتنے قسموں میں تقسیم کریں، یا تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ بتائیے 3. پہلی مستعلیہ، دوسری قسم مستفعلہ، اور تیسری قسم تفخیم اور ترقیق، یعنی جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو 3 حروف ہیں الف، لام، را، ان میں سے الف کی تفخیم کے کیا احکامات ہیں. پھر یہ بتایا گیا تھا کہ لام کی تفخیم کے کیا احکامات ہیں، کہ لفظ جلالہ کا لام ہی پر ہوگا بشرطے کہ اس کے پہلے، یعنی لفظ جلالہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم لفظ جلالہ کے لام کو موٹا یا پر پڑھتے ہیں. اس کی مثالیں بھی آپ کو بتائی گئی تھی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ میں سے کسی کا کلاس کل کا چھوٹ گیا ہو یا نہ بھی چھوٹا ہو، تو اعادے کی غرض سے پہلی والی ریکارڈنگ، کل ریکارڈنگ آپ کو بھیج دی گئی تھی، اس کو آپ ضرور سن لیجئے گا. پھر تیسرا جو حرف ہوتا ہے وہ را ہے. را کے احکامات میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ را بھی کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو چنانچہ را کب کب موٹا پڑھا جاتا ہے اس کے 8 صورتیں ہیں یا 8 قاعدے ہیں.
را کو موٹا پڑھے جانے کے 8 قاعدے ہیں یا 8 شکلیں کہہ لیجیے اس کی، اور پھر جسٹ اس کا ہاف ترقیق، یعنی کب را کو ہم باریک پڑھتے ہیں یہ بھی بتایا گیا تھا۔ تو اب ہم نے جو ہے کیا پڑھ لیا، را کو پر پڑھے جانے کے قاعدے۔ اب ہم آج جو شروع کر رہے ہیں، را کو کب کب باریک پڑھا جائے گا، باریک پڑھنے کی جو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جب را پہ کسرہ ہو، را کے نیچے کسرہ ہو تو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے۔ رجال مریج فضرب الآخرین شر حاسد، ٹھیک ہے نا، سمپل، اس میں کوئی کنڈیشن آگے کون سا حرف ہے پیچھے کون سا حرف ہے، استعلا ہے کہ استفال ہے کہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش، نہیں، پہلے کیا ہے، زبر ہے زیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ را کے نیچے زیر ہوگا تو قاعدہ نمبر 1 کے تحت اس را کو ہم باریک پڑھیں گے، ویری سمپل۔ نمبر 2 کیا ہے، را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہو جی، کسرہ ہو، اور اس را کے بعد حرف استعلا نہ ہو، یہ بھی ایک شرط ہے جی بھائی۔ پہلے میں کیا ہے، را ساکن نہیں، خالی را کے نیچے زیر، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں کیا ہے، را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، اور اس را کے بعد فرعونہ میں را ساکن کے بعد کون سا حرف آ گیا، عین، تو عین حرف استعلا ہے یا استفال ہے جی، عین استفال ہے یا استعلا ہے، استفال استفال ہے، تو استفال ہے، اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن اگر را ساکن کے بعد حرف استعلا آ جاتا تو مرصاد کے طرح، فرقتن کی طرح، قرطاسن کی طرح کیا ہو جاتا، وہ پر ہو جاتا ہے نا، موٹا ہو جاتا۔ یہاں پہ کیا ہے، ساری چیز ویسے ہی ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ ہے، را ساکن کے بعد جو کنڈیشن ہونی تھی کیا کہ جی کہ استعلا آ جائے، تو یہاں پہ استعلا نہیں ہے، استفال ہے، تو اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ تو بہت سملر ہے نا، آپ وہاں سے دیکھیے، اگر آپ غور کریں وہاں پہ جو ابھی ہم نے بتایا تھا 6 نمبر قاعدہ پر ہونے کا، بہت سملر ہے کہ سیم چیز ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ ہے، لیکن جو تیسری کنڈیشن ہے وہ استعلا حروف مستعلیہ میں سے آ جائے تو وہ نہیں ہے، تو اب اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ، چلیے قاعدہ نمبر 3، جب را ساکن ہو، را سے پہلے حرف ساکن ہو، اور اس حرف ساکن سے پہلے حرف مکسور ہو جی، حرف مکسور ہو، بات سمجھے، را ساکن ہو، را سے پہلے والا جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو، اور اس ساکن سے پہلے زیر ہو۔ قاعدہ نمبر 7 میں کیا پڑھا تھا ہم نے، اور قاعدہ نمبر 8 میں کیا پڑھا تھا، ابھی بہت اچھے سے قاعدے سے ہم ریپیٹ کر کے آئے ہیں ابھی، کہ جب را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے بھی حرف ساکن ہو، اور اس سے پہلے زبر ہو، قاعدہ نمبر 7، اور اس سے پہلے پیش ہو، قاعدہ نمبر 8، تو کیا کرنا تھا، پر کرنا تھا نا، را کو موٹا پڑھنا تھا۔ بالکل ملتا جلتا قاعدہ نمبر 3، یہاں باریک پڑھنے کی جو صورتیں ہیں اس میں را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے حرف ساکن ہو، اور اس سے پہلے کیا ہو، زیر ہو، حجر، الذکر، فرق کیا ہے، وہاں زبر یا پیش تھا، اور یہاں کیا ہے بھائیوں جی، یہاں پہ زیر ہے، تو اتنا ہلکا سا معمولی سا فرق ہے۔
تو اس میتھڈ کو، اس کانسیپٹ کو اگر آپ سمجھ جائیں، ہلکے سے فرق کو آپ اگر ملحوظ رکھ لیں، تھوڑا سا سمجھ لیں، تو یہ سارے قواعد آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ آخری جو صورت ہے را کو باریک پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ را ساکن ہو، را سے پہلے یا ہو، اور کون سی یا؟ یا ساکنہ، یا متحرک نہیں جی، را ہو، را کے اوپر سکون ہو، را سے پہلے والا جو یا آئے گا وہ ساکن ہو، تو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے یسیر، خبیر، بصیر، نذیر، قدیر۔ اب بات آ گئی جناب یہاں پہ، یہ غلط لکھ گیا کیا جی؟ غلط لکھ گیا بھائی، میں جو سرکل بنایا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کون سے قاعدے کے تحت آ گیا یہ جی؟ کس قاعدے کے تحت آ گیا یہ؟ پر غور کیجئے، پڑھنا پر چاہیے۔ پر کرنے والے جو قاعدے، کون سا قاعدہ؟ قاعدہ نمبر بتائیے۔ قاعدہ نمبر 7۔ قاعدہ نمبر 7، یعنی را ساکن جی، تو را ساکن ہو گیا، را ساکن سے پہلے والے حرف پہ سکون ہو گیا، اس سے پہلے زبر ہو گیا، تو قاعدہ نمبر 7 کے تحت اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتائیے ذرا۔ خیر۔ را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن میرے بھائی اس را کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیوں؟ یہ دیکھیے، یہ جو میں نے لکھا ہے، یہ جو یا ساکن ہے، یا ساکن اگر آ گیا تو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے، گرچہ قاعدہ نمبر 7 پر ہونے والا جو قاعدہ ہے وہ بہت سملر مطلب قاعدہ ہے اس سے، لیکن چونکہ یا آ گیا، تو یا آ گیا ہے تو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے، خیر، خیر، کلیئر ہے؟ خیرن اگر ہم نہیں رک رہے ہیں، اس کی را کی حرکت کو ظاہر کر رہے ہیں، را کی حرکت کے اوپر تنوین ہے یا زبر زیر پیش ہے، اگر پیش یا زبر ہے تو، یا تنوین، زبر کی تنوین یا پیش کی تنوین ہے تو ہم خیرو یا خیرون تو ہم پر پڑھیں گے، بات سنوا رہی ہے؟ لیکن جب ہم رک رہے ہیں تو را ساکن ہو رہا، اس سے پہلے یا ساکنہ، اور اس سے پہلے چاہے کچھ بھی ہو وہ مسئلہ نہیں ہے، را ساکن سے پہلے اگر یا ساکنہ آ گیا یا ساکنہ آ گئی تو ہم اس را کو ہم باریک پڑھیں گے باریک پڑھیں گے۔ جی، کلیئر ہو گئی بات؟ چلیے اب ہم آتے ہیں جواز الوجہین کی طرف۔ جواز الوجہین، اچھا ابھی آگے سلائیڈ کہہ رہی ہے کہ ابھی آگے نہیں جانا، ہم کو مثال تلاش کرنا ہے، چلیے کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اب میں نے انڈر لائن کیا ہے اس میں، الحجر، اصحاب الحجر، جب ہم رکیں گے تو الحجر کون سا قاعدہ ہوگا؟ پر کا قاعدہ یا باریک کا؟ باریک کا ہوگا۔ باریک جی کا۔ ہاں، کون سا قاعدہ نمبر کیا ہوگا؟ قاعدہ قاعدہ نمبر نمبر کیا 3 ہوگا۔ ہوگا تین جی؟ تین 3 ہوگا، 3۔ تین۔ تین تین، را را ساکن ہے، ساکن، اس سے پہلے بھی ساکن ہے، ہاں، اور اس را سے پہلے ساکن، زیر اس سے ہے، پہلے بھی ساکن اور اس سے پہلے زیر۔ زیر۔ مرسلین میں را ساکن اور را ساکن سے پہلے ضمہ، یہ قاعدہ نمبر کون سا ہے پر پڑھنے کا؟ جی، قاعدہ نمبر 8۔ نہیں، قاعدہ نمبر 8 نہیں ہے، قاعدہ نمبر 4، 4۔ ٹھیک ہے؟
فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، جی جناب، اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ را ساکن، را ساکن سے پہلے فا پہ اصلی کسرہ، پھر را ساکن کے بعد قاف کیا ہے؟ استعلا ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے جی، قاعدہ سات نمبر کیا ہے ہونا نا؟ چاہیے؟ قاعدہ نمبر 7 6 قاعدہ نمبر 6 ہے۔ 7 کس نے کہا بھائی؟ 7 نہیں ہے، 7 اور 8 بہت الگ ہے، تو کہ ایک ہی یہ حرف میں ہے اس لیے 6 نمبر ہے۔ جی 6 نمبر ہے، لیکن یہ جواز الوجہین بھی ہے، اس کو آپ فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں، فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں، جی یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے، فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ جواز الوجہین آگے ہم بتائیں گے نا انشاءاللہ، تو آگے مثال آئے گی۔ چلیے، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قدیر، اگر ہم اس کو جو ہے قدیر پڑھیں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ قاعدہ نمبر 2، جی جب را کے اوپر ضمہ ہو، قدیر پڑھتے ہیں وقف کرتے ہیں تو قاعدہ نمبر 2 پر پڑھنے کا، اب قدیر پڑھتے ہیں تو ہم باریک پڑھیں گے، قاعدہ نمبر کون سا ہوگا باریک کا؟ 2 را نمبر 4 ساکن، ہوگا ترقیق جی کا۔ را ساکن، را ساکن سے پہلے یا، اور وہ یا کون سی؟ متحرک نہیں بلکہ یا ساکنہ، تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ والفجر، یہاں پہ ہم را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن، را ساکن سے پہلے جیم، اس کے اوپر سکون، پھر اس سے پہلے زبر، والفجر، قاعدہ نمبر 7، ولیال عشر، قاعدہ نمبر 7، والشفع والوتر، جی یہاں جو ہے قاعدہ نمبر 7، یسر قاعدہ نمبر جو ہے 8، اور یسر باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علم تارا میں کون سا قاعدہ ہے یہ بتائیے؟ علم تارا، جی علم تارا، یہ را کون سا ہوگا؟ کس قاعدے کے تحت پر ہوگا؟ قاعدہ نمبر 1، فعل ربک میں قاعدہ نمبر 1، جی بہت سمپل ہے نا، قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ آ کے اوپر زبر ہے۔ زبر ہو، قاعدہ نمبر 2 پیش ہو، جی ٹھیک ہے۔ جواز الوجہین، یعنی را میں تفخیم اور ترقیق دونوں کا جواز۔ نمبر 1، را ساکن ہو اور را سے پہلے اصلی کسرہ ہو، اور را کے بعد حرف استعلا کیا ہو؟ مکسور، جی مکسور۔ قرآن پاک میں اس کی صرف ایک مثال ہے، آ گیا نا گھوم پھر کے یہ فرقین دوبارہ، اسی کو میں نے کہا تھا نا، قرآن پاک میں اس کی ایک مثال ہے صرف، را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ ہو، را کے بعد حرف استعلا ہو مگر مکسور ہو، قاف پہ کیا ہے؟ کسرہ، جی مکسور ہو، تو ہم اس کو فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں، جی اب ہم آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتے ہیں، پیچھے چلیے ذرا، جی یہ کچھ سملر نہیں لگ رہا ہے؟ قاعدہ نمبر 6، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جواز الوجہین کے قاعدہ نمبر 1 کے تحت یہ بات بتائی گئی آپ کو کہ را ساکن ہو، یہاں پہ بھی ہے را ساکن، اس سے پہلے اصلی کسرہ ہو، یہاں پر بھی فا کے نیچے کسرہ ہے، را ساکن کے بعد وہاں پر بھی قاف ہے، یہاں پر بھی قاف ہے،
مستعلیہ ہے، جی استعلا ہے نا، تو یہ تمام شرطیں تو موجود ہیں، تو یہاں پہ جواز الوجہین کیوں نہیں ہو رہا اور وہاں عرف پہ جواز استعلا الوجہین ہو مقصور رہا؟ ہونا چاہیے نا، جی عرف استعلا مقصور ہونا چاہیے. حرف استعلا مکسور ہونا چاہیے جو یہاں پر نہیں ہے. ویری گڈ، یہاں پر مکسور نہیں ہے. جواز الوجہین میں جو شرط ہے مکسور کی شرط ہے، کسرہ ہونا چاہیے. ماشاء اللہ، بہت خوب. ٹھیک ہے، اتنے پیچھے ہم آپ کو لے کے آئے تھے اسی چکر میں. چلیے، تو قرآن پاک میں اس کی صرف ایک مثال ہے. اب وجہین میں سے دوسری جو صورت ہے وہ کیا ہے؟ را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے جو حرف آ رہا ہو وہ کیا ہو؟ کیا ہو؟ وہ بھی ساکن ہو مگر استعلا ہو. را ساکن، را ساکن سے پہلے جو حرف آ رہا ہو وہ استعلا ہو اور حالت سکون میں ہو، اور اس حرف استعلا سے پہلے کیا ہو؟ جی کسرہ ہو. یہ تو پہلی مثال ہے. دوسری مثال، پہلی مثال کیا ہے؟ القطر، القطر. جی بات سمجھ میں آئی؟ القطر کیا ہے؟ القطر میں را ساکن، را ساکن سے پہلے تا حرف استعلا آ رہا ہے، وہ بھی حالت سکون میں، اور اس تا سے پہلے کسرہ ہے. یہ بھی کنڈیشن موجود ہے. اور کیا کنڈیشن ہے؟ اور کیا کنڈیشن ہے؟ زیر ہونا چاہیے اس میں یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ پہلے والے میں ہے نا، دوسری والی مثال میں ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری یہ ہے کہ وہ استعلا والے حرف سے پہلے، یعنی قاف جو ہے، یہ تا جو ہے، اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہو وہ کیا ہو؟ کسرہ ہو، مکسور ہو. پھر سے دیکھیے، را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے جو حرف یعنی القطر میں تا ہے استعلا ہو، جی، اور استعلا کے ساتھ ساتھ یعنی حالت سکون میں ہو، اور اس استعلا سے پہلے جو حرف آ رہا ہو وہ کیا ہو؟ حالت کسر میں ہو، یعنی اس کے نیچے زیر ہو. اب وہ کوئی بھی حرف ہو، اس سے بحث نہیں ہے. یہاں پہ گرچہ قاف آ گیا ہے لیکن قاف کی شرط نہیں کہ استعلا ہو. جی بس یہ ہے کہ قطر میں یعنی ما قبل را والا جو سکون ہے، را سے پہلے والا جو سکون ہے، اس سکون سے پہلے جو حرف آ جائے وہ حالت کسر میں ہو. صرف اتنی سی بات ہے. دوسری مثال میں جو ہے مصر، اس میں بھی وہی چیز ہے. دیکھیے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے صاد حرف استعلا ہے، پھر صاد سے پہلے میم کے نیچے کسرہ ہے، تو یہاں پہ میم ہے اور یہاں پہ قاف ہے، تو ہم اس کو مصر یا مصر دونوں پڑھ سکتے ہیں. القطر یا القطر. کلیئر ہے؟ جی. فَكَانَ كُلُّ فرق، اب فرق بھی پڑھ سکتے ہیں، فرق بھی پڑھ سکتے ہیں. فَكَانَ كُلُّ فرق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ. رک رہے ہیں، اگر ویسے تو مصرا پڑھیں گے، اگر ہم مصرا پڑھ رہے ہیں حالت وصل میں تو کس قاعدے کے تحت اس را کو پر پڑھیں گے ہم؟ جی پہلا قاعدہ. پہلا قاعدہ، ماشاء اللہ، پہلے قاعدے کے تحت. لیکن ہم اگر رکیں گے
تو یہ قاعدہ جواز الوجہین میں آئے گا. تو جناب یہ ہو گیا آپ کا احکام تفخیم اور ترقیق. شیخ جی جو جواز الوجہین کا پہلا والا پوائنٹ مجھے بتائیے تھوڑا سا ڈبل سے دہرا دیجیے. جواز الوجہین کا جو پہلا والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن تو ہے ہی، سب سے پہلے را ساکن ہو. جی جی را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ ہو. کیا تھی وہ جی مثال؟ فرقن. اصلی کسرہ ہو، اور اصلی کسرہ جو ہو وہ ہاں اصلی کسرہ، اور اس کے بعد استعلا آ جائے. کس کے بعد؟ را ساکن کے بعد. تو ہمیں دونوں چیزیں دیکھنا ہے. را ساکن سے پہلے والے حرف پہ اصلی کسرہ، اور را جی ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ استعلا ہو اور مکسور ہو، یعنی زیر ہو. پھر رکن میں وہی مثال آ رہی ہے. دیکھیے یہ ہے. دیکھیے را ساکن، فرقن میں را ساکن سے پہلے فا، یہ اصلی کسرہ ہے یہ، اور پھر را ساکن کے بعد جو قاف ہے یہ استعلا ہے، اور چوتھی جو کنڈیشن ہے کیا ہے؟ مکسور. تو یہ جو تنوین ہے نا، تنوین دو زیر کی جو تنوین ہے، اس کو بھی ہم مکسور ہی مانتے ہیں. فرقن، فرقتن اگر ہم کہیں گے تو فرقتن میں وہ شرط نہیں پائی جائے گی. کیوں؟ یمنا نے کیا جواب دیا تھا کہ چونکہ قاف پہ یہاں زیر ہے اور فرقتن میں زیر ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ زبر لگ جاتا ہے. تو زیر ہونا ضروری ہے، استعلا بھی ہو اور استعلا کے ساتھ ساتھ زیر بھی ہو. چلیں آگے، کلیئر ہے بات؟ جی دو پوائنٹ لکھے ہم نے، ایک اور. نہیں اچھا ہاں، دوسری جو صورت ہے را جی ساکن ہو اور را جی ساکن سے پہلے حرف استعلا ساکن ہو، جی حروف استعلا ہے نا؟ ساکن، جی حروف اگر آپ استعلا. مثال ذہن میں رکھ لیں گی تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. القطر اور مصر یہ نمبر 2 کی مثال ہے. جی فرق نمبر 1 کی مثال. القطر میں دیکھیں آپ خود، القطر میں را ہے آخر میں، را ساکن. اس سے پہلے تا، یہ حرف استعلا ہے، وہ بھی ساکن ہے. اس سے پہلے والا جو حرف آئے گا اس کے نیچے کسرہ ہو. تو القطر، اور دوسری ایک مثال مصر، را ساکن. مصر میں بھی را ساکن، سواد استعلا ہے، اس پہ بھی سکون ہے، اور اس سے بھی پہلے والا جو حرف ہے یعنی ما قبل تیسرا حرف جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ حالت کسر میں ہے، یعنی مکسور ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.